الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المقي النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. باتیں توحید کی متوالوں، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، آئیے ہمارا مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازل قدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دے. بابا بلند درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کرام المسلمین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائق مبارکباد ہے ہمارا کہ آج کی اس مبارک اور بابرکت تقریب سعید میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے. آمین. میرے عزیزوں، ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. آیت مذکورہ کی تفسیر و ترجمہ کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور سیدی سرکار حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی چند اشعار حضرات پر پہنچاتا ہوں، سماعت کریں. سیدی سرکار حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس بھائی پہ تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ، تیرے تو بس بھائی پہ تناہی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میرے امام فرماتے ہیں: لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے عزیزوں، سیدی سرکار حضرت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں: وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں. ادھر سے انوار رستے آتے، ادھر سے نفحات ہو رہے تھے. اتار کر ان کے روح کا صدقہ نور کا بٹ رہا تباڑا. یہ چاندو سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے تھے. میرے عزیزوں، میرے امام کا ایک شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوا کرتی ہے. امام فرماتے ہیں: تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنکرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. میرے عزیزوں، سیدی سرکار حضرت کا ایک شعر قرآن یا حدیث کا ترجمہ ہوا کرتا ہے. وہ کیسے؟ سیدی سرکار حضرت نے اسی شعر میں فرما دیا ہے: تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنکرانی. اللہ رب العزت نے نوے پارے میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ
فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جس کا ترجمہ میرے امام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہیں، تو اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کیا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب اللہ رب العزت نے سنا کہ موسیٰ میرے دیدار کا طلبگار ہے، مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام افسردہ ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. یعنی اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی کو نازل کروں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو یقیناً تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. یعنی اللہ رب العزت نے اس پر اپنی تجلی کو نازل فرمایا، اور جو ہی اللہ رب العزت کی تجلی اس پہاڑ پر نازل ہوتی ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. جو ہی اللہ رب العزت کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی ہے، وہ پہاڑ اللہ رب العزت کے حکم کو تاب نہ لا سکا، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کے اس واقعے کو، اللہ رب العزت کی اس قدرت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت اس واقعے کو مزید بیان فرماتا ہے وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. فلما فاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں میرے مولا تو ہی پاک ہے اور تیری ذات بے نیاز ہے، میں تیری طرف رجوع آیا اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں. میرے عزیزوں، یہ بات ہے کلیم اللہ کی کہ جنہوں نے خود سے اللہ رب العزت کی دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ حبیب اللہ کی بات ہے کہ اللہ رب العزت 15 پارے کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بات ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اسی طرح اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، اور تمام عجائب و غرائب چیز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. اب میں مختصراً بیان کرتا چلوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سدرہ کا مقام آ جاتا ہے. حضرت جبریل امین سدرہ پر پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، چلو میرے ساتھ آگے چلو. تو اللہ رب العزت کے محبوب کے اس قول کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک سرے موئے پرم فروزے تجلہ بصورت پرم، یعنی اگر میں بات کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ رب العزت کی تجلی میرے پروں کو جلا ڈالے گی. کیا فرمایا اللہ رب العزت کی تجلی میرے پروں کو جلا ڈالے گی. لہذا حضرت جبریل نبینا علیہ السلام آگے نہیں بڑھتے ہیں. اس کے بعد خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، جنت و دوزخ کو معائنہ کرتے ہیں، دیگر عجائبات کو دیکھتے ہیں، اور بالآخر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. سورہ نجم کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس پاک واقعے کو بیان فرماتا ہے. سورہ نجم کی آیت کریمہ ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او
करनी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। मेरे अजीज़ों, मैंने दूसरी आयत करीमा की तिलावत और शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से उनमें एक रसूल मबूस फरमाया, उन्हीं में से एक रसूल उनके पास भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि, और जो उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत को पढ़ता है, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म देता है, उन्हें किताब और हिकमत को सिखाता है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की बहुत जगह पर तारीफ और तौसीफ बयान की है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यासीन से पुकारा है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहा कहकर पुकारा है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक के दीगर मकामात पर अलग अलग अलकाबात से नवाजते हुए पुकारता है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बहुत बुलंद व बाला है। चलो बस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत होती है तो हुजूर की विलादत की बरकत से मक्का में बल्कि पूरी दुनिया में जितनी औरतें हामिला थी सबों को बच्चा पैदा होता है, किसी को बेटी पैदा नहीं होती है। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद में थे, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पेट में थे, हमल में थे, तो एक फरिश्ता आता है। हज़रत आमिना खुद बयान फरमाती है, एक फरिश्ता आता है, वो मुझसे कहता है, फातिमा तुम रहमतुल लिल आलमीन के साथ हामिला हुई हो, तुम रहमतुल लिल आलमीन के साथ हामिला हुई हो। मेरे अजीजों, हज़रत फातिमा ने जैसे ही इतना सुना है, फिर वो बोलने वाला कहता है, ऐ फातिमा जब इनकी विलादत हो जाए